ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتمثل لها بشرا سويا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہمارے مقرب بندے جبرائیل علیہ السلام نے ایک انسانی شکل کو اختیار کر لیا۔ محترم حاضرین، عقیدے کے تعلق سے کچھ دروس مسلسل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کل جنات کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جنات اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے کیا ہے، اور جنات کے تعلق سے جو خرافات، جو اوہام پرستی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اسے سننا سنانا کتنا خطرناک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی جنات کے تعلق سے ان کے رہن سہن، ان کے عادت و اطوار، بغیر دلیل کے ان باتوں کو سنتا اور سناتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شریعت کے نام پر جھوٹ بیچ رہا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جنات کی مخلوق ایک ایسی مخلوق ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے، ہمارے احساسات سے چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہے۔ کل کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں جنات کے تعلق سے جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ جنات بہت ساری قدرتوں کے مالک ہیں، ایسے کام کرنے کی قدرت جنات رکھتے ہیں جنہیں کرنے سے ایک انسان عاجز ہے، نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کا ارادہ دیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شکل اختیار کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ وہ مختلف شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ جانوروں کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ اب جانوروں میں عمومی طور پر سانپ ہیں، یا اسی طرح کالا کتا ہے، کالی بلی ہے، گھوڑا، گدھا، یا دیگر چھوٹے موٹے حشرات ہوں یا جانور ہو، کسی کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ بلکہ بات بڑھ کر یہ کہیں کہ وہ کسی بھی انسان کی شکل کو لے سکتے ہیں۔ وہ انسان یا تو موجود ہوگا یا فوت شدہ ہوگا، کسی کی بھی شکل کو اختیار کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اس کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں اور جو جنات ہیں، کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ملتی جلتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے، ویسے ہی اللہ نے جنوں کو بھی دی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ نے اپنے مقرب بندے حضرت جبرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فتمثل لها، کہ حضرت جبرائیل نے اس خاتون کے لیے ایک انسانی جسم کو اختیار کیا۔ یہ خاتون حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلْكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، کہ بسا اوقات حضرت جبرائیل یا فرشتے انسانی شکل اختیار کرتے ہیں اور مجھ سے براہ راست گفتگو کرتے۔ حدیث بڑی مشہور ہے جنات کا انسانی شکل اختیار کرنے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار بنایا کہ آپ اس کی نگہبانی کیجئے۔ رات میں ایک امرد یعنی ایک خوبصورت نوجوان بچے کی شکل میں، جس کے داڑھی کے بال ابھی اگ رہے تھے، اس شکل میں وہ آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور مال کو اٹھانے لگتا ہے۔ وہ مال گیہوں چاول اس شکل میں موجود تھا، تو حضرت ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اپنی مجبوریاں گناتا ہے، پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رحم کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے براہ راست سوال کرتے ہیں کہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات میں اس قیدی کا کیا ہوا جسے تم نے پکڑا تھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اس نے مجبوریاں گنائی تو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، کل وہ ضرور آئے گا۔ دوبارہ آیا، مجبوریاں ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ تمہارے اس رات والے قیدی کا کیا ہوا؟
کہتے ہیں کہ مجبوریاں گنا دی میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ کل دوبارہ آئے گا. تیسرے دن جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا, کہا کہ اب کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں چھوڑوں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کر دو. اس نے کہا کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو؟ کہا کہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب بھی آپ بستر پر جائیں تو آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں. آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نگہبان نازل کیا جائے گا اور کوئی شیطان صبح تک آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا. حضرت ابو ہریرہ کو بات اچھی لگی, اسے چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے سچ کہا جبکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا. اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ ان 3 دنوں تک تم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک الشیطان, وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا. اسے ضرورت نہیں تھی اس مال و دولت کی, لیکن بسا اوقات شیاطین انسانوں کو آزماتے ہیں, انہیں بیجا پریشان کرتے ہیں, یہاں تک کہ صحابہ کی ذاتیں بھی کیا ہے ان سے معاف نہیں تھی, صحابہ کی ذاتوں تک کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. اور ایک حدیث جو میں نے کل سنائی تھی حضرت ابو سعید خدری والی کہ ایک نوجوان آیا, اس نے گھر میں سانپ کو دیکھا, قتل کر دیا, تو لہذا اس سانپ نے, اس ازدے نے بھی ان کو قتل کیا تھا. وہ ازدہ اصل میں کیا تھا؟ ایک جن تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا کہ اس نوجوان نے قتل کیا تو پلٹ کر اس نے بھی قتل کیا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک دیوار کو گرایا گیا, اس میں سے ایک سانپ نکل کر آیا. تو جیسے ہی وہ سانپ دیوار سے نکلا تو حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھے تاکہ اسے قتل کر دیں, تو اللہ کے نبی نے اشارے سے روکا, کہا کہ جب بھی اپنے گھروں کے اندر سانپوں کو دیکھو تو انہیں فوراً قتل نہ کرو یہاں تک کہ 3 مرتبہ تم انہیں اجازت نہ دے دو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک تمہیں انہیں اجازت نہ دو. بہرحال یہ معاملہ ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے سانپ ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہی قتل کرنے کا حکم دیا. ایک سانپ جس کو ابتر کہا جاتا ہے اور دوسرا سانپ جس کو ذو الطفیلین کہا جاتا ہے. یہ 2 قسم کے سانپ ایسے ہیں جن کی شکل جنات کبھی نہیں اختیار کرتے. اسے اگر انگلش میں کہا جائے ایک ہوتا ہے کوبرا جسے ہم ناگ سانپ کہتے ہیں, جب بھی نظر آئے فوراً قتل کر دیں کیونکہ جنات ان کی شکل کبھی نہیں اختیار کرتے. دوسرا رنکلز کوبرا, ایک ایسا سانپ جو کوبرا ہی کی شکل کا ہوتا ہے مگر وہ زہر کو تھوکتا ہے, زہر کو پھینکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سانپوں کے بارے میں کہا کہ یہ 2 سانپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت سے اس کے حمل کو گرانے کے لیے کافی ہیں, یہاں تک کہ ایک انسان کی نگاہ کو لے جانے کے لیے بھی کافی ہیں. بسا اوقات ان کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان جب ان کی نگاہوں میں دیکھ لیتا ہے تو ایک انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور کہا کہ ان 2 سانپوں کو گھر کے اندر دیکھ لو تو انہیں فوراً قتل کر دو کیونکہ جنات ان کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتے. دوسری بڑی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو دی ہے وہ تیزی سے کاموں کو کرنے کی ہے. جس طرح شکل اختیار کرتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے کاموں کو تیزی سے کم وقت میں کرنے کی طاقتیں رکھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں اللہ نے ان کی طاقتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, اور جنوں کی ایک بڑی جماعت تھی جو رب کے حکم سے ان کے لیے کام کیا کرتی تھی. یہاں پر اللہ نے اپنے ایک بزرگ فرشتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اللہ نے جنوں کی ایک بڑی جماعت کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اب جن کرتے کیا تھے؟ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے محلات کو بنایا کرتے, اسی طرح مسجدوں کو بنایا کرتے, اور اس وقت کیا ہے تصویر کشی کا رواج تھا. تو لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ دونوں سردار تھے, بادشاہ تھے, ان کی بڑی بڑی مورتیاں جو پہاڑوں کی مانند ہوتی تھی ان مورتیوں کو یہ جن بنایا کرتے تھے. یہ طاقت اللہ نے ان کو دی تھی. اسی طرح سمندروں کے اندر غوطہ لگا کر وہاں سے ہیرے اور موتی نکالنے کا کام کرتے.
اور بسا اوقات جو پانی پینے کے بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں، اتنے بڑے حوض جو بسا اوقات ایک چھوٹے سے سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بالکل پتھر سے بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کام جنات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے قدور الراسیات، یعنی ایسی بڑی بڑی ہانڈیاں جسے انسان نہ اٹھا سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، ان کو بھی یہ کام سارے جن کیا کرتے تھے۔ وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب سبا، ملکہ سبا کی بادشاہ آنا چاہ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درمیان موجود جنوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یا اس عورت کے آنے سے پہلے اس کے تاج کو میرے سامنے لے کر آئے۔ تو جنوں کی ایک بڑی جماعت تھی، اس میں جیسے احادیث کے اندر موجود ہے کہ 7 ایسے جن تھے جنہیں اللہ نے حضرت سلیمان کو دے دیا تھا، ان کے ماتحت تھے، اور حضرت سلیمان کو اتنی طاقت تھی کہ اگر حضرت سلیمان کسی جن کی نافرمانی کو دیکھتے اور کہتے کہ تو جل جا، وہ اللہ کے حکم سے فوراً جل جاتا تھا۔ اس لیے جنات حضرت سلیمان سے ڈرتے تھے، تو اللہ نے مقدر کر دیا تھا، اللہ نے ماتحت کر دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، تو جنوں میں سے ایک جن نے جو عفریت یعنی سب سے ہائی کوالٹی کا جن تھا، اس نے کہا تھا کہ جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن ان میں سے ایک جن نے کیا کہا کہ آپ نگاہ کو پلٹائیں گے نہیں مگر اس تخت کو آپ کی نگاہوں کے سامنے میں لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے پلکی جھپکی نہیں مگر وہ ملکہ سبا کا تخت جو کئی میلوں دور تھا اس جن نے لا کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اتنی طاقت، اتنی تیزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آسمان میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ آسمان جس تک پہنچنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جہاں تک فرشتوں کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک کہ جنات جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت دی ہے۔ اب اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ نے کچھ لیمیٹڈ چیزیں ان کو عطا کی ہیں۔ اب وہ کام جن کو جنات نہیں کر سکتے، سب سے پہلی چیز، جنات معجزوں کو نہیں لا سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ کسی معجزے کو پیش کریں، اللہ نے اس سے انہیں دور رکھا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جنوں کے نفس کے بارے میں لکھا ہے، جیسے ایک انسان کا نفس عمومی طور پر زمین سے بنا ہے تو زمین پسند ہوتا ہے، ظالم انسان نہیں ہوتا ہے، مگر جنوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح انسان عمومی طور پر شر پسند نہیں ہوتا ہے مگر جنات عمومی طور پر شر پسند ہوتے ہیں۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ ان کے نفس خبیث ہیں کیونکہ آگ سے بنائے گئے، یہ ظلم کرنا، شرارت کرنا یا اسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچانا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت میں بھلائی کرنا ہے، جنات کی فطرت میں شرارت کرنا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ پہلا کام، معجزے کو جنات نہیں لا سکتے۔ دوسرا کام، جنات چاہ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تیسری چیز کہ جنات فضا میں ایک حد تک جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ عرش الہی تک پہنچ جائیں، پہلا آسمان پار کر کے دوسرے آسمان پہنچ جائیں، جنت و جہنم کو جا کر دیکھا ہے، نہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک لیمیٹڈ سپیس رکھا ہے کہ یہاں تک جا سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفضوا من اقطار السماوات والارض فانفضوا۔ اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، اگر تم کو لگتا ہے کہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لا تنفذون، کہ تم چاہ کر بھی اللہ کے سلطنت سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس حدیث، اس آیت سے علماء اکرام نے استدلال کیا ہے کہ آسمان کا ایک لیمیٹڈ ایریا ہے جہاں تک انسان بھی جا سکتے ہیں، جنات بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام جنات نہیں کر سکتے یا شیاطین نہیں کر سکتے، ایسا دروازہ جس کو اللہ کے نام پر بند کیا گیا ہو، ایسا برتن جس کو اللہ کے نام پر ڈھکا گیا ہو، اس کو یہ کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اللہ کے نام میں دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكِئُوا أَقْرِبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو اللہ کے نام سے دروازوں کو بند کیا کرو، اس لیے کہ شیطان اس دروازے کو کبھی کھول نہیں سکتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور اللہ کا نام لے کر ڈھانک دیا کرو، کیونکہ شیطان انہیں چھونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اور اس وقت شیطان سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے, ملاقات کرنا چاہے اور شیطان سے پناہ مانگے تو اللہ اس بچے کو شیطان کے شر سے بھی بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, قرآن میں ہوا, اللہ نے ذکر کیا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے پناہ مانگی تو اللہ نے ان کو, ان کی اولاد حضرت عیسیٰ کو, یہاں تک کہ ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ نے شیطان کی پناہ سے محفوظ دیا تھا. تو یہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں جنات نہیں کر سکتے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار جنات رہتے کہاں ہیں؟ زمین سب سے پہلی ان کی جگہ ہے, آسمان میں نہیں بلکہ سارے جنات زمین میں ہی رہتے ہیں, زمینی ان کی جگہ ہے. دوسری اہم چیز, جہاں جنات رہتے ہیں یہ گندی جگہ ہیں, گندی جگہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے یہ وہاں رہتے ہیں. جیسے بتایا گیا کہ جنوں کے نفس خبیث ہیں, انسان پاکی کو پسند کرتا ہے تو جنات کے نفس خبیث ہیں تو وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح جو اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے, جہاں پر اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے, جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں, جنات یہاں رہنا پسند کرتے ہیں. اسی لیے اونٹوں کے ریوڑ میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا, کیونکہ جنوں کے رہنے کی جگہ. اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جنات وہاں رہتے ہیں, سوائے مسجد کے اور اسی طرح بیت اللہ کے. مسجد جہاں اللہ کا گھر ہے یہاں جنات نہیں رہتے. دوسرا بیت اللہ الحرام, چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہو, یہاں جنات نہیں رہتے. اس کے علاوہ عمومی طور پر جنات کے تعلق سے ذکر آتا ہے کہ یہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چھید, ہر سوراخ جہاں کہیں ہو اس سوراخوں کے اندر یہ رہنا پسند کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں ایسے کسی چھید میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا. اس کے علاوہ عام طور پر جنات بازاروں کے اندر رہتے ہیں. بازاروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ایسا نہ ہو کہ بازار میں داخل ہونے والے پہلے ہو اور نکلنے والے آخر ہو. ایسا نہ کرنا کہ بازار میں پہلے داخل ہو اور آخر میں نکلو, اس لیے کہ ہر وہ بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں شیطان معرکہ آرائی کرتا ہے. شیطان آپس میں جنات کو, شیاطین کو لڑاتا ہے اور ایک دوسرے سے ریسلنگ کراتا ہے, اور شیطان کیا ہے, اپنے جھنڈے کو بازاروں کے اندر گاڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ زمین میں اگر سب سے کوئی بری جگہ ہے تو وہ کیا ہے, وہ بازار ہے. وہ بازار ہے کیونکہ وہیں شیطان رہتے ہیں اور وہیں اپنے کیا ہے, جھنڈوں کو گاڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جنوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. 3 قسم کے جن ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایسے جن کو پر ہوتے ہیں, ایسے جنات جن کو اللہ نے پر دیے ہیں, یہ ہوا میں اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور دوسرے وہ جنات جو ہمیشہ کتے اور سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, یہ شکل نہیں بدل سکتے. جن 3 قسم کے ہیں ان میں سے ہر قسم کا جن شکل کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. سب سے پہلے وہ جن کے پر ہیں, یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, یہ شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسرے ایسے جنات جو سانپ کی شکل میں اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, یہ اسی شکل میں ہی رہتے ہیں, یہ اپنی شکلوں کو بدل نہیں سکتے. اور تیسرے وہ جو مومن اور کافر کی حیثیت میں رہتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے 2 ناموں کا ذکر کیا, ایک ہے عفریت, ایک ہے غول. عفریت اس کا ذکر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور یہی جن ہوتے ہیں جن کو عفریت کہا جاتا ہے. دوسرے ان سے کم کیٹیگری کے جن وہ ہوتے ہیں جن کو غول کہا گیا عربی کے اندر. یعنی جب ایک راستے میں ایک مسافر چلتا ہے اور راستے میں کوئی نہیں رہتا ہے, خصوصی طور پر صحرا وغیرہ میں, تو یہ جنات لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں. الگ شکلیں اختیار کرنا, موجودہ چیزوں کو گرانا, بس لوگوں کو ڈرانا ان کا کام ہوتا ہے. ان کو حدیث کے اندر غول کہا گیا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر جنوں کے تعلق سے بیان کی گئی, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو بھی عذاب دے گا جس طرح انسانوں کو عذاب دے گا. بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کو جب اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو آگ ان کو کیسے جلائے گی؟ تو آسان سا جواب ہے کہ ہم بھی تو مٹی سے پیدا کیے گئے, جب ہم مٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہمارے جسم نہیں گھلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح جنوں کو اگرچہ اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے, اللہ ان کو آگ میں جلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا. اس کے علاوہ عمومی طور پر جو سوال پوچھا جاتا ہے, کیا جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا سوار ہو سکتا ہے؟ جسم تو جسم, کیا انسان کی عقل پر بھی داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے؟ جی ہاں, اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا تاکہ جو شریر جن ہے ان کا اثر انسان پر نہ ہو. ورنہ عمومی طور پر ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہے, ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان
الشیطان یجری مجری الدم، جس طرح تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان کا وسوسہ تمہارے جسم میں دوڑتا ہے. تو ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اگر وہ شیطان کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اس شیطان کیا ہے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے پڑھنی، مزید علم حاصل کرنی، اور جنات کے تعلق سے جو جھوٹی خبریں لوگ پھیلاتے ہیں اس کے مسئلے میں لوگوں کو احتیاط کرنے اور اسی طرح اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.